السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کراچی شہر کو ایک بار پھر لہو لہو کر دیا گیا ہے اور ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور کراچی کے امن کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج 25 اگست تحفظ ختم نبوت اہل بیت و عصمت صحابہ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں کراچی شہر کے مختلف علاقوں سے، مختلف ایریاز سے مسلمانوں نے اس مارچ میں شرکت کی اور مختلف علاقوں سے قافلے مختلف شاہراہوں سے گزرتے ہوئے شاہراہ قائدین تک پہنچے اور ان میں شرکت کی۔ یہ جو قافلے مختلف ایریاز سے، مختلف علاقوں سے جا رہے تھے، جن میں سے ایک قافلہ جو لسبیلا کے قریب گولی مار پر پہنچا تو اس قافلے پر اندھادھند فائرنگ کی گئی، اور یہ فائرنگ ان لوگوں کی طرف سے کی گئی جو ختم نبوت کے منکر ہیں اور صحابہ کے گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، انہوں نے فائرنگ کی، اور یہ گستاخ طبقہ جو دلائل میں ناکام ہو چکا ہے، دلائل کی دنیا میں یہ ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتا، دلائل ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے فائرنگ کا راستہ ہمیشہ اختیار کیا ہے، اور اسی نتیجے میں کئی سارے لوگ پہلے بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور ہمارے قائدین بھی کئی شہید ہو چکے ہیں۔ تو آج بھی ان گستاخوں کی طرف سے جو ختم نبوت کے بھی گستاخ ہیں اور منکر ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے 12 امام نبی سے بھی افضل ہے، ان کو نبی سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، صحابہ کو گستاخ قرار دیتے ہیں اور در حقیقت اہل بیت کے بھی منکر ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے یہ مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 10 کے قریب مسلمان، 10 کے قریب تحفظ ختم نبوت کے شرکاء جو شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے وہ زخمی ہیں، اور 2 کے شہید ہونے کی اطلاع ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جلد صحت یابی عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جو شہید ہونے والے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور جو کراچی کے امن کو خاص طور پر سبوتاش کرنا چاہتے ہیں، ایسے عناصر کو بے نقاب کیا جائے، انتظامیہ ان کو گرفتار کرے، اور قائدین کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ کارکن پر امن رہیں، انشاءاللہ وہ دشمن بے نقاب ہوں گے جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے، جو بیرونی سازشوں کے تحت پاکستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ختم نبوت اور صحابہ کرام کے دشمن اور منکر ہیں، انشاءاللہ وہ بے نقاب ہوں گے اور بے نقاب ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قانون کے کٹہرے میں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زخمی ہونے والے کارکنان کو جلد صحت عطا فرمائے، شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔